ابن اسحاق اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب سیدنا ابو طالب کو قریش کے رسول پہ حملے کا خطرہ پیدا ہوا تو آپ نے ایک قصیدہ لامیا کہا جس میں حرم مکہ کے ساتھ پناہ مانگی اور قوم کے رؤسا کے ساتھ دوستی اور گلے شکوے کا اظہار کرتے ہوئے یہ صاف واضح کر دیا کہ کسی طرح کا بھی چیلنج ہو، قیمت خواہ کچھ بھی دینا پڑے، وہ اپنی آخری سانس تک رسول اللہ کا تحفظ کریں گے اور کبھی ان کی مدد اور نصرت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ قصیدہ لامیہ کے اشعاریوں تو آقا کی پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں، مگر خاص طور پر ان کا رخ شب ابی طالب کے دنوں میں قریش کی قطع رحمی کے متعلق ہے۔ 3 سال بھوک پیاس اور دکھوں کے بعد جب نبوت کے 10ویں سال 10 محرم کو آقا اپنے قبیلے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ عزت و آبرو سے سر اٹھائے مکہ کے مذاق شب ابی طالب سے واپس اپنے گھر آئے تو 9 مہینوں بعد 3 دن کے اندر اندر ان کو 2 عظیم صدموں سے دوچار ہونا پڑا۔ پہلا صدمہ آقا کو 50 سال کی اس عمر میں اپنے اس عظیم سرپرست محبی چچا سیدنا ابو طالب کی وفات کی صورت میں جھیلنا پڑا، جنہوں نے 42 سال آقا کی نگہداشت، سرپرستی اور فداکاری ایسے انداز سے کی کہ نبوت کے اعلان کے بعد بھی 10 سال ان کی زیر سرپرستی میں قریش کے کسی بدخواہ بدطینت دشمن کو آقا کا بال بھی بیکا کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ سیدنا ابو طالب نے اپنے جلیل القدر والد محترم سیدنا عبد المطلب سے کیا ہوا وعدہ کمال خوبی اور قوت سے نبھایا، جنہوں نے 8 سالہ ننھے یتیم پوتے آقا محمد بن عبداللہ کو سیدنا ابو طالب کی کفالت میں دیتے ہوئے عہد لیا کہ میرے اس پوتے کو اپنے بچوں سے بڑھ کے حفاظت کرنا۔ سیدنا ابو طالب نے ساری زندگی وہ وعدہ نبھایا۔ آقا نے خود کہا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھوکا رکھا مگر مجھے کھلایا پلایا۔ جب تک آقا دسترخوان پہ نہ بیٹھتے سیدنا ابو طالب اپنے بچوں کو کھانا شروع کرنے نہ دیتے۔ سیدنا ابو طالب کو اپنے والد محترم سے پیار اور اعتماد تو سب سے زیادہ ملا، مگر ترکہ میں باپ کی جائیداد کا 10واں حصہ ملا۔ چونکہ سیدنا ابو طالب کو بنو ہاشم کی سرداری کے ساتھ حاجیوں کی ضیافت، دیکھ بھال اور کھانے پلانے کی ذمہ داری ملی تھی، اس لیے سیدنا ابو طالب اپنی مختصر سی جمع پونجی بھی خدا کے گھر آئے مہمانوں کی آؤ بھگت پہ لٹاتے رہے۔ اکثر کتابوں میں یہ غلط لکھا ہے کہ سیدنا ابو طالب کثیر اولاد، ایسا نہیں تھا۔ ساری حیاتی میں ان کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں۔ بیٹوں میں بڑے طالب تھے جو کچھ عرصہ پہلے لاپتہ ہو گئے تھے، ان سے 12 سالہ چھوٹے عقیل تھے جو آقا سے 8 سال عمر میں چھوٹے تھے، یعنی جس وقت 8 سال کی عمر میں آقا اپنے جلیل القدر چچا سیدنا ابو طالب کی کفالت میں آئے تو اس سے 8 سال بعد عقیل پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت سیدنا کے گھر میں 2 ہی بچے تھے، طالب اور آقا۔ پھر عقیل سے 12 سال بعد جعفر پیدا ہوئے جو عمر میں آقا سے 20 سال چھوٹے تھے۔ سیدنا جعفر سے 10 سال بعد سیدنا علی دنیا میں آئے۔ سیدنا علی آقا سے 30 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ سیدنا علی 6 سال کے تھے جب آقا نے اپنے چچا سے اپنے یہ عظیم الشان چچا زاد اپنے گھر اپنے زیر تربیت پالنے کے لیے اپنے بچوں کی طرح لیے تھے۔ انہی دنوں آقا سے عمر میں 3 سال بڑے خوشحال چچا سیدنا عباس نے سیدنا ابو طالب سے ان کے 16 سالہ سیدنا جعفر اپنے گھر میں اپنے بچوں کی طرح رکھنے کے لیے لکھ۔ اب 16 سال کا لڑکا کسی بھی گھر میں بوجھ نہیں ہوتا بلکہ بوجھ ہلکا کیا کرتا ہے، خاص طور پہ ان دنوں جب 16 سال کے بچے کو کسی اسکول یا کالج کی فیس نہیں ادا کرنی پڑتی تھی۔ 16 سال کا بچہ گھر کے ہر کام کرنے میں معاون رہتا ہے۔ یہ سیدنا ابو طالب کا ایثار تھا کہ انہوں نے اپنے 2 صاحبزادے ان ہستیوں کے حوالے کر دیے جن سے وہ محبت کرتے تھے۔ مقصد شاید اس محبت کو مزید گہرا کرنا ہو۔ سیدنا ابو طالب کی 3 بیٹیوں کا ذکر کتابوں میں رہتا ہے، مگر زیادہ تفصیل آقا کی ہم عمر سیدہ ام ہانی کی ملتی ہے جن کا اصلی نام فاختہ تھا۔ باقی 2 بیٹیاں ام طالب اور جمانہ تھیں۔ سیدنا ابو طالب کو آقا کے بارے میں شروع دن سے پتہ تھا کہ یہ بچہ بڑی شان والا ہوگا۔ سیدنا ابو طالب کے والد محترم سیدنا عبد المطلب کو اپنے اس جلیل القدر پوتے کی عظیم الشان زندگی کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا۔ بے شمار جوتشیوں، عاملوں اور علم قیافہ کے ماہرین سے آقا کے بارے میں حیرت انگیز باتیں بچپن میں ہی سننے کے علاوہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب خشک سالی میں لوگ ان سے دعا کرانے آتے تو وہ اپنے ہاتھوں میں اپنے پوتے کے ننھے ہاتھ کھول کے پھیلا دیتے اور سخت تپتی دھوپ کے اندر آنن فانن بادلوں کے ریلے امڑ آتے۔ سیدنا ابو طالب اپنے عہد کے بہترین شاعر تھے۔ اپنے سارے اشعار میں انہوں نے اپنے بھتیجے سے وابستہ یہ بارش کی دعاؤں کے اثر میں امڑتے بادلوں کا جھوم کے آنے کا ذکر کیا۔ آقا جب 12 سال کے تھے تو بصرہ شام کے سفر میں سیدنا ابو طالب کو جانا پڑا۔ آقا اپنے محبوب چچا کو دور کے سفر پہ جاتا دیکھ کے رو پڑے۔ سیدنا ابو طالب کی آنکھیں بھی چھلک پڑیں۔
تاریخ میں ان کے یہ لفظ رقم ہیں جب انہوں نے کہا نہ تو میرا یہ بھتیجا میرے بغیر رہ سکتا ہے، نہ میں اپنے اس پیارے بھتیجے کے بغیر کہیں جا سکتا ہوں۔ اپنے محبوب بھتیجے کو ساتھ لے کر پھر وہ گئے۔ بصرہ میں بحیرہ راہب سے آقا کی خبر سن کے سیدنا ابو طالب مسکرائے، جیسے اپنے والد محترم سے سنی پیشن گوئی ثابت ہوتی ہوئی دیکھ لی ہو۔ پھر بحیرہ راہب کے کہنے کے مطابق اپنے بھتیجے کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ کاروبار میں نفع نقصان سے سیدنا ابو طالب کو کبھی دلچسپی نہ رہی تھی۔ وہ تو ہر سال اللہ کے گھر آئے مہمانوں حاجیوں کو لوگوں سے قرض میں پیسے لے کر کھلاتے اور پلاتے تھے۔ کئی بار انہوں نے اپنے خوشحال بھائی عباس سے قرض لیا۔ ایک بار سیدنا عباس نے قرض کی ادائیگی کی جگہ آب زمزم کنویں کے حقوق مانگ لیے۔ سیدنا ابو طالب سقایا کا امتیاز بھی اپنے بھائی کو دے دیا۔ سیدنا ابو طالب کی آزمائش اس وقت شروع ہوئی جب آقا پہ اترے ہوئے آسمانی پیغام حق کے رد عمل میں قریش کے رؤسا نے دشمنی دکھائی۔ دشمنان رسول قریش کے قبیلوں کے سردار بار بار ابو طالب کے پاس شکایت لے کر آتے رہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، انہیں منع کریں۔ سیدنا ان سب کی باتیں سنتے مگر اپنے بھتیجے کو بلا کے صرف یہی کہتے، بھتیجے جو جی میں آئے کرو، کوئی مائی کا لال تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، میں ہوں نا۔ پورا قبیلہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سیدنا ابو طالب کے ایک اشارے پہ جان و مال قربان کرنے کو تیار تھا۔ انہوں نے اپنے اشعار میں صاف صاف آقا کے دشمنوں کو کہا، ہم محمد بن عبداللہ کے دفاع میں کٹ جائیں گے، ان کے دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے ہر طرف ہمارا بچہ بچہ کٹ کے مارے گا، مگر کسی کو محمد بن عبداللہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے نہ دے گا۔ کچھ لوگ اس وہم میں ہیں کہ انہوں نے خود کھل کھلا کے دعوت اسلام کی بات نہیں کی۔ جب دشمنان رسول ان سے پوچھتے کہ سردار آپ کس عقیدے کے ہیں تو سیدنا ابو طالب کہتے، میں اپنے اجداد کے مذہب پہ ہوں۔ بے وقوف دشمنان رسول وقتی طور پہ خوش ہو کے چلے جاتے۔ سوچنے کی بات ہے، کیا سیدنا ابو طالب کو اپنے اجداد کے نام نہیں معلوم تھے؟ معلوم تھے۔ ان کے اجداد تھے سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، جن کے اولاد سارے عرب ہیں۔ اگر وہ یہ حکمت بری بات نہ کہتے تو گمان یہ بھی تھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب وہ دو قبیلے جن کے آپ سردار تھے، اور جن دو قبیلوں میں اس وقت تک اسلام لانے والوں کی اکثریت بھی نہ تھی، وہ سیدنا ابو طالب سے ایسی بات سن کے دونوں قبیلوں میں بغاوت کر کے کسی مشرک ابو لہب جیسے دشمن رسول کو اپنا سردار بنا لیتے۔ جس وقت آقا نے نبوت کا اعلان کیا تھا اس وقت بنو ہاشم کے بڑوں میں یہ چار بھائی تھے، سیدنا ابو طالب، دشمن رسول ابو لہب، سیدنا عباس، سیدنا حمزہ۔ سیدنا حمزہ تو عمر میں آقا سے 6 دن بڑے تھے، سیدنا عباس 3 سال بڑے تھے۔ آقا سے ابو لہب کوئی 18 سال بڑا تھا۔ آقا سے سیدنا ابو طالب عمر میں پورے 30 سال بڑے تھے۔ سیدنا ابو طالب کے بعد قبیلے کی سرداری ابو لہب کو ہی ملنا تھی، مگر کمال حکمت اور خودمندی سے سیدنا ابو طالب نے آقا کی حفاظت اور سرپرستی ایسے مضبوط چٹان کی طرح کی جس میں کبھی بھی کسی طرح کی ذرا سی لچک اور کمزوری نہیں آئی۔ تاریخی اقوام عالم میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا سردار، کوئی ایسا ساتھی کسی پیغمبر کا نہیں گزرا جس نے 3 سال تک سچے پیغمبر کی حفاظت کی خاطر اپنی جان، مال اور پورے قبیلے کے ساتھ تمام تر دنیا سے الگ اور کنارہ کش ہو کے پورے شہر کے 8 قبیلوں کے سوشل بائیکاٹ کا مقابلہ کیا ہو، مگر ایک لمحے کے لیے بھی سر نیچے نہ کیا، نہ کبھی کندھے جھکائے ہوں۔ شیب ابی طالب میں سیدنا ابو طالب جو اپنے بھتیجے کی سلامتی اور زندگی کی اتنی فکر رہتی تھی کہ رات کو سوتے وقت اپنے کنبے کے سب لوگوں کو سلا کے رات کے پہلے پہر آقا کے بستر پہ آتے اور چپکے سے آقا کے بستر پہ کبھی اپنے بیٹے علی کو، کبھی عقیل کو سلا دیتے، کبھی خود اس بستر پہ سو جاتے اور آقا کو دوسرے بستر پہ جا لٹاتے۔ پھر رات کے دوسرے پہر ان کا بستر بدلتے۔ ایک رات میں 3 بار وہ آقا کا بستر بدلتے، اس ڈر سے کہ کوئی دشمن رسول اگر آقا کو نعوذ باللہ نقصان پہنچائے ادھر آئے تو آقا کو نقصان نہ پہنچے، ان کا اپنا سگا بیٹا قتل ہو جائے، وہ اپنی جان دے دیں مگر آقا کی سلامتی برقرار رہے۔ تاریخ میں ایسی فداکاری کسی خوش نصیب کے خوش بخت چچا نے نہ دکھائی، نہ کبھی دیکھی نہ سنی۔ ان دنوں ان کی عمر 77 سال تھی جب وہ اپنے قبیلے کے ساتھ آقا کو حفاظت میں لے کر شب ابی طالب میں گئے۔ 3 سال اس بنجر ویران دھوپ میں جلتی 2 پہاڑیوں کے درمیان کی گھاٹی سے نکل کے جب سیدنا ابو طالب سرفراز ہو کے مکہ واپس آئے تو ان کی عمر 80 سال کے لگ بھگ تھی، جسم لاغر، روح مزمحل، بدن دکھوں سے بھرا ہوا، مگر انہی کو آقا نے آسمان سے آیا پیغام سنا کے کہا تھا، چچا جان جائیے، اللہ نے دیمک کو حکم دے کر سوشل بائیکاٹ والا عہد نامہ ختم کر دیا ہے۔ سیدنا ابو طالب سے زیادہ کون جانتا تھا کہ ان کے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ انہیں علم تھا ایک دن آقا اور ان کے پیغام پورے عرب اور عجم پہ غالب آئے گا۔ یہ باتیں انہوں نے اپنے اشعار میں بغیر کسی لگی لپٹی کے کہیں،
جس طرح عالم اسلام میں اللہ کی قربت، رسول اللہ کی محبت اور انسان دوستی کے رشتے میں تصوف اور ولایت کے سبھی اہم سلسلے شب ابی طالب سے آئے 9 مہینے گزر گئے۔ سیدنا ابو طالب کی رخصتی کا وقت آ گیا۔ قریش کے سردار ایک بار پھر اکٹھے ہو کے سیدنا ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے۔ وہ 25 لوگ تھے۔ بولے، سردار، آپ جانتے ہیں آپ کی جو عزت اور توقیر اس شہر اور ہمارے دلوں میں ہے، ہماری ایک گزارش ہے، ہم سب کچھ کول لیں اور کچھ کول اپنے بھتیجے سے ہمیں لے دیں۔ ہماری التجا یہ ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ہم ان کے خدا کے بارے میں کچھ برا نہیں کہتے، جیسے مرضی وہ کریں، جیسے مرضی وہ ہمیں کرنے دیں۔ سیدنا نے ان کی باتیں سنی اور آقا کو بلایا، کہا، جان عم، یہ تمہارے شہر کے سردار کچھ کول دینے کچھ کول لینے آئے ہیں، ان کی بات سن لو، جو جی میں آئے جواب دینا۔ آقا نے کہا، یہ سب میری ایک بات مان لیں تو پورا عرب اور پورا عجم ان کے قدموں میں آ جائے گا۔ ابو جہل بولا، ہم 1 نہیں 10 باتیں مانیں گے۔ بولو کیا؟ آقا نے کہا، 10 نہیں، صرف ایک بات کہہ دو، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ ابو جہل، ابو سفیان بن حرب، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی اور ان کے ساتھی پریشانی میں تالیاں بجانے لگے اور سیدنا ابو طالب سے کہنے لگے، سردار، آپ کا بھتیجا ہماری بات نہیں مانتا، ہم کیسے اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کے صرف ایک خدا بنا لیں؟ آقا سے دل و جان سے محبت کرنے والے محافظ سرپرست سیدنا ابو طالب کی وفات کا تیسرا دن تھا کہ آقا کی زندگی کے سب سے قریبی رفیقہ حیات، مؤنس اور غم گسار زوجہ محترمہ سیدہ ختیجہ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی آقا کی دکھی آنکھوں سے آنسو خشک نہ ہوئے تھے کہ یہ عظیم صدمہ آ گیا۔ 10 سال میں رمضان کا آخری عشرہ تھا کہ سیدہ ختیجہ 65 سال کی عمر میں اپنے جلیل القدر شوہر کو تنہا چھوڑ گئیں۔ 25 سال کا ساتھ چھوٹ گیا۔ سیدہ ختیجہ کی ساری زندگی آقا سے لافانی محبت، وفاشاری، غم گساری اور غیر متزلزل خیر خواہی میں گزری۔ سیدہ ختیجہ جب آقا کے عقد میں آئیں تو مکہ کی سب سے بڑی رئیسہ تھیں۔ سینکڑوں اونٹوں کے قافلوں پہ ان کا تجارتی سامان عرب کے ریگزاروں سے آر پار قریبی دور دراز کے ملکوں میں جاتا تھا۔ گھر میں آسائشیں اور برکتوں کے ڈھیر لگے تھے۔ سیدہ نے اپنی زندگی کا ہر سانس، اپنا ہر سکھ اپنے مال کی پائی آقا کے عظیم الشان الوہی آسمانی مقصد کے لیے وقف کیے۔ آقا کے لیے سیدہ ختیجہ کی وفات انتہائی دکھ کا باعث تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل خدا کی رضا پہ سجدہ ریز تھا۔ سیدہ ختیجہ کے ساتھ گزاری 4 صدی کا طویل عرصہ 2 محب دوستوں اور انتہائی محبت اور قرابت کا زمانہ تھا۔ ان 25 سالوں میں آقا اور سیدہ ختیجہ کے درمیان ایک لمحہ بھی ایسا نہ آیا تھا کہ کبھی دونوں کی کسی بھی مسئلے پہ رائے مختلف ہو۔ سیدہ کی پوری زندگی فنا فی رسول اللہ کی ایسی انہونی مثال تھی جس کی نظیر آقا کی زندگی میں یا کبھی بعد میں نظر نہ آئی۔ سیدہ کی پوری زندگی میں آقا نے کوئی اور شادی نہ کی تھی۔ بعد کی زندگی میں جب مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد آقا نے مدینہ منورہ جا کے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی جو انہی کی زندگی میں پورے جزیرہ نما عرب میں اپنی حاکمیت منوا چکی تھی، تو عرب کے مختلف قبائل قریبی دوستوں کے احترام اور اسلام کے نام پہ فداکاری کرنے والی کئی قابل احترام خواتین سے اسلام کا پیغام مختلف قبائل تک پہنچانے اور قبائل کے باہمی تعلقات سنوارنے کے لیے آقا نے اپنی ڈھلتی عمر میں شادیاں کیں، مگر وہ شادیاں چند مہینوں یا چند سالوں سے زیادہ طویل نہ تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے سیدہ عائشہ سے ایک روایت نقل کی ہے جسے امام احمد نے بھی تحریر کیا۔ ایک مرتبہ سیدہ ختیجہ کی ہمشیرہ حالہ نے سرکار دو عالم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ کو ان کی آواز سیدہ ختیجہ سے مشابہہ محسوس ہوئی، تو چونکہ فرمایا، اللہم حالہ، اے اللہ کیا یہ حالہ ہے؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں، مجھے رشک آیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ قریش کی اس بوڑھی کو یاد کرتے ہیں جس کی جگہ آپ کو عمدہ عورت عطا فرما دی گئی، پھر بھی اس کی یاد میں محو رہتے ہیں؟ یہ سن کے رسول اللہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کے چہرے کی ایسی تبدیلی میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی۔ ماں سوائے وہی نازل ہونے کے وقت یا ابر بارہ کے تاوقت ان کو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ رحمت و برکت ہے یا عذاب۔ آپ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، اس سے بہتر عورت اللہ نے مجھے عطا نہیں کی۔ جب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا تو اس نے بسط کے دل اقرار کیا۔ جب لوگوں نے میری تردید کی اور تکذیب کی تو اس نے دل کھول کے میری تصدیق اور تائید کی۔ جب لوگوں نے میرے مالی تعاون کرنے سے ہاتھ کھینچا تو اس نے مجھ پہ اپنا تمام مال و دولت نچھاور کی۔ جب دیگر بیویوں سے اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تو اس سے اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا۔ سیدنا ابو طالب کی زندگی میں دارالندوہ والے آقا کے خلاف ہزارہ سازشوں کے باوجود کسی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ سردار ابو طالب بیک وقت انہیں ایک نہیں 2 قبیلوں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سربراہ تھے۔
ان کی وفات کے بعد دشمن رسول ابو لہب انہی دو قبیلوں کا سردار چنا گیا۔ دارالندوا کے دشمن رسول ندویوں کی باتیں کھل گئیں۔ پہلے پہل چند دن تو عرب کی صدیوں پرانی روایت کے احترام میں ابو لہب نے بھی اپنے مرحوم بھائی سیدنا ابو طالب کی نصیحت کے مطابق آقا کی سرپرستی کی بات کی، مگر چند دنوں کے اندر ہی وہ پھر بغض پہ اتر آیا اور سر عام اعلان کر دیا کہ میں اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا۔ عرب کے ان دنوں کے معاشرے کو سمجھنے والوں کے لیے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو شخص اپنے قبیلے کی سرپرستی اور حفاظت سے نکل جائے تو اس کی حیثیت ایک آزاد انسان کے غلاموں سے بھی بدتر ہو جاتی تھی۔ وہ ایک آن واحد میں ایک انسان کی بجائے ایک پتھر روڑے کی حیثیت کا رہ جاتا ہے، پھر جو چاہے اسے پکڑ کے لے جائے، غلام بنا کے رکھ لے یا بردہ فروشوں کے ہاتھوں بیچ دے۔ جس بدفطرت شخص میں بدی سمائی ہو وہ جو چاہے اس جیسا مرضی برا سلوک کرے، اس کی املاک چھین لے، اس کے بچوں کو نقصان پہنچا دے۔ وہ صحرائے عرب میں یکلخت ایک انسان کے مقام سے اتر کے صحرا میں اگی جڑی بوٹیوں کی طرح بے بس اور لاچار ہو جاتا تھا، جو چاہے اسے تلف کر دے۔ آقا کے لیے ان کے قبیلے کے بدترین دشمن سردار ابو لہب نے آقا کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا کے آقا کے دشمنوں کے ہاتھ کھول دیے۔ انہی چند دنوں میں آقا کی شان میں ان کے دشمنوں نے بے شمار گستاخیاں کی۔ کسی نے راہ چلتے ہوئے ان پہ مٹھی میں مٹی بھر کے ان کے چہرے اور سر پر ماری، اس چہرے پہ جس کے صدقے سے خدا نے ساری زمینوں اور آسمانوں کو بنایا تھا۔ ایک بدبخت نے عین خدا کے گھر ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر آقا کے سر پہ ڈال دی۔ اوجڑی کی نجاست، گندگی اور اس کے وزن سے آقا سجدے سے سر بھی نہ اٹھا سکے۔ آقا کا سانس بند ہونے لگا۔ کسی نے آقا کے گھر سیدہ فاطمہ کو اطلاع دی تو وہ روتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئیں اور اپنے جلیل القدر والد محترم کے سر سے اس غلازت کے ڈھیر کو اتارا۔ کتنی دیر تک 50 سال کے نحیف اور کمزور آقا اس اچانک آ پڑی غلیظ قتل کرنے والی آفت کے زیر اثر نیم بے ہوش رہے۔ یہی نہیں، ایک بار انتہائی بدفطرت آقا کے پڑوسی عقبہ بن ابی معیط نے حرم پاک کے صحن میں جو امن کا گہوارہ تھا وہاں آقا کے گلے کی چادر کو آقا کی گردن پہ لپیٹ کے بل دینے شروع کر دیے۔ آقا کا سانس رکنے لگا۔ اسی لمحے آقا کے سب سے قریبی دوست سیدنا ابو بکر بھاگ کے آئے اور اس دشمن رسول سے آقا کو چھڑایا۔ اسے ڈانٹا اور کہا، شرم کرو بے غیرت، تم ایسے عظیم الشان کی جان لینے کے دھر پہ ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا ایک خدا ہے، تمہیں اس خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ آقا کے لیے اس شہر میں رہنا مشکل ہو گیا۔ آقا نے ایک بار فرمایا، ابو طالب کی وفات تک قریش مجھے ستانے میں ڈرپوک تھے۔ سیدنا ابو طالب کی وفات کے بعد آقا نے سوچا خدا کی زمین بہت وسیع ہے، شاید کہیں لوگوں کے دلوں میں تبدیلی آئے اور وہ آقا کی ڈھال بن جائے۔ نبوت کے 10ویں سال رمضان میں اوپر تلے آقا 2 صدمے جھیل چکے تھے۔ آقا نے اپنے منہ بولے بیٹے سیدنا زید کو ساتھ لیا اور پیدل مکہ سے 75 میل دور ایک پہاڑی شہر طائف کی طرف چل پڑے۔ یہ جون 619 نبوی کی بات ہے۔ طائف 5000 فٹ کی بلندی پہ ایک سرسبز صحت افزا مقام ہے۔ اس کا قدیم نام واج تھا۔ پرانے وقتوں میں اس شہر کا ایک آدمی ایران کے فرما روا کے دربار میں کسی انعام کا مستحق ٹھہرایا گیا تو بادشاہ ایران نے پوچھا تمہیں کیا انعام دیا جائے؟ اس نے کہا میرا شہر بہت سرسبز اور صحت افزا ہے، پھلوں کے باغات ہیں ادھر، میری گزارش ہے کہ آپ ایک مہندس میرے ساتھ کر دیں جو ہمارے شہر کے گردا گرد ایک دیوار بنا دے۔ اس کی استدعا سنی گئی، شہر کے چاروں طرف دیوار بن گئی۔ اسی وجہ سے اس کا نام طائف ہو گیا، یعنی فصیل والا شہر۔ اس شہر کے ایک طرف پتھریلے ٹیلے پہ لات کا دیو ہیکل مجسمہ تھا۔ مجسمے کے اطراف میں پناہ کی جگہ تھی جسے بست کہا جاتا تھا۔ طائف میں زیادہ تر مکے کے رئیس لوگوں کے باغات اور زمینیں تھیں، ان کا تعلق بھی قریش سے تھا۔ ان میں سے ایک رئیس عمرو بن عمیر تھا جو آقا کے دادا عبد المطلب کا چچیرا بھائی تھا۔ اس کے 3 مغرور بیٹے تھے، عبد یا لیل، مسعود اور حبیب۔ 75 میل کا فاصلہ، 5000 فٹ کی چڑھائی، جون کی گرمی، دھوپ، دور دور تک کوئی سایہ نہیں، راہ میں کھائیاں، ندیاں، نالے، پہاڑیاں، پہاڑ، کہیں نوکیلی پتھر، کہیں تپتی چٹانیں، کہیں گھنے جنگل۔ آقا اور زید سارا راستہ ہفتوں مہینوں میں قدم قدم پیدل چلتے گئے۔ زیادہ راہ کچھ نہیں، کہیں کوئی چشمہ آیا، ندی نالا آیا اور 2 گھونٹ پی لیے، کہیں جنگلی درختوں پہ کوئی پھل نظر آیا، کھا لیا۔ راہ میں کوئی بستی آتی تو آقا ان کے سامنے اپنا پیغام حق سناتے، کہتے ان سارے خداؤں کی بجائے ایک کو مان لو جو پیدا کرنے اور مارنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے، اسی کی بنائی ہوئی ساری مخلوق ہے، ہم سارے انسان ایک باپ آدم کی اولاد ہیں، سارے برابر ہیں۔ قدم قدم چلتے سفر گزرتا رہا۔ راہ میں مزدلفہ آیا، شداد کی وادی سے گزرے، بدا اور نخلا سے ہوتے گئے۔ کسی نے آقا کی کہی باتوں پہ کان نہ دھرا۔ چلتے چلتے پیدل آقا اور غلام زید طائف پہنچ گئے۔ طائف میں عمرو بن عمیر کے 3 بیٹے عبد یا لیل، مسعود اور حبیب اکٹھے بیٹھے مل گئے۔ آقا نے ان کے سامنے اپنا پیغام پیش کیا۔ وہ بدبخت لوگ تھے، رعونت، اکڑ، تکبر اور کفر کے مارے مغرور۔ ایک نے کہا وہ کعبے کا پردہ پھاڑے،
اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو جس کے پاس سفر کے لیے سواری تک نہ ہو۔ دوسرا ناک چڑھا کے آنکھوں میں طنز کا زہر بھر کے بولا، اللہ کو آپ کے سوا کوئی اور نہیں ملا جس کو رسول بنا کے بھیجتا۔ تیسرا سب سے بد فطرت تھا، رعونت اور نفرت سے اس کا چہرہ سیاہ ہو رہا تھا، بولا میں ہرگز تم سے بات نہ کروں گا۔ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہاری بات رد کرنا خطرناک ہے، اگر تم خدا پہ جھوٹ بول رہے ہو تو یہ میری بات شان کے خلاف ہے کہ میں ایک جھوٹے سے بات کروں۔ ان بد فطرت لوگوں نے صرف آقا کی بے حرمتی ہی نہیں کی، اپنے شہر کے اوباش، آوارہ گرد اور لفنگے لڑکوں کو آقا کے پیچھے لگا دیا۔ بدگماش لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو گیا، وہ لوگ گالیاں بکتے، تالیاں بجاتے، یہی نہیں ان بدتینت لوگوں نے آقا پہ پتھر مارنے شروع کر دیے۔ آقا کے آزاد کیے ہوئے غلام زید تڑپ تڑپ کے آقا کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آتے پتھروں کو اپنے ہاتھوں جسم سے روکتے۔ سیدنا زید کا جسم لہو لہان ہو گیا، کوئی پتھر سر پہ پڑتا سر خون سے ابلنے لگتا، کوئی بازوؤں پہ لگے ٹانگوں پہ زخم ہے تو چلا نہ جائے۔ اس کے باوجود سیدنا زید کے جسم کو چھو چھو کے پتھر آقا کی پنڈلیوں پہ جا لگے، کئی گہرے زخم آئے، آقا کے جسم مبارک سے متبرک خون ابل ابل کے بہنے لگا، مقدس ایڑیوں تک خون آلود ہو گئیں، ہفتوں مہینوں کے لمبے سفر سے ٹوٹے نالے مبارک خون سے بھر گئے، بھوکے پیاسے بے وطن بے آسرا تھکے نڈھال ٹوٹے جسموں کے ساتھ آقا اور غلام زید پتھروں کی بوچھار سے لہو لہان ہو کے اس بستی سے باہر نکلے۔ آقا بے ہوش ہو کر گر پڑے، غلام نے آقا کو اٹھا لیا،